ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے بندے کا سٹیٹس، اس کا مقام ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ مقام اور سٹیٹس کلاس جتنی بڑی ہوتی ہے، امتحان بھی اتنا کڑا، اتنا سخت ہوتا ہے۔ اور پھر جب ایسے سخت امتحان کا رزلٹ آتا ہے، اور اگر بندہ کامیابی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس امتحان کو پاس کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان کا جو رزلٹ ہے وہ بھی بڑا شاندار عطا فرماتا ہے۔ جیسے مثال لے لیجئے، ہمارے ہاں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس کے جو امتحانات ہوتے ہیں یہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی وہ مشکل معاملات زیادہ نہیں ہوتے، اگرچہ بچوں کی ذہنیت کے لحاظ سے وہ مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی حالات میں وہ مشکل نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے ہی ہم آگے کی طرف بڑھیں اور 10ویں کلاس کا امتحان ہے، پھر جو ہے وہ بورڈ کے امتحانات ہیں، اور اس کے بعد کی جو کلاسز ہیں، تو اب جتنی بڑی کلاسز ہوتی جائیں گے تو امتحانات بھی اتنے سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب امتحان سخت ہوتا ہے کلاس کا، تو پھر اس کا جو امتحان کا رزلٹ ہوتا ہے، اس کی جو ڈگری اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ بھی اتنا ہی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ کسی بڑے عہدے پر یا کسی بڑے منصب پر بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ اصول ہے رب کائنات کا کہ اللہ پاک جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے، تو امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑا تھا، اور امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی بڑا لیتا ہے۔ اور پھر جب کوئی اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو رزلٹ ہے اور جو نتیجہ ہے وہ بھی ایسا شاندار عطا فرماتا ہے کہ جس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ایسا ہی ایک مقام اور امتحان جو ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل کا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل کو، آپ کے اہل بیت کو، جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو مقامات جو عطا فرمائے تھے کائنات کے اندر، اور کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ تو اب چونکہ مقام اتنا بڑا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، تو پھر اس مقام کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان بھی اتنا ہی سخت لیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آج ہم ذکر کریں گے حضرات حسنین کریمین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دو لاڈلے شہزادے ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر محبت فرمایا کرتے، سب سے بڑھ کر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مقام پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کی اہل بیت میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دو مبارک ہستیوں کا ذکر فرمایا، وہ ایک جناب امام حسن تھے، دوسرے امام حسین تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں اپنی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت ان دو شہزادوں کے ساتھ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ اپنی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، جب بھی ان کے ہاں تشریف لے جاتے، ان کے گھر جاتے، تو حضور اپنی شہزادی سے فرماتے کہ میرے بیٹوں کو لے کر کے آؤ۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کا فرماتے کہ ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اور جب ان کو پیش کیا جاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے، اور ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے، اور ان کے پیشانیوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور وقتاً فوقتاً نصیحت کیا کرتے تھے جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اے میری بیٹی، یہ جو میرے دونوں بیٹے ہیں یہ میرے بہت ہی لاڈلے بیٹے ہیں، کبھی بھی ان کو رونے نہ دینا، ان کو کبھی بھی جو ہے وہ دکھ نہ پہنچنے دینا، ان کو کبھی بھی رونے نہ دینا، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، یہ مجھے اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ ہیں۔ ایسی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی شہزادے ہیں کہ جن کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر سے خطبہ چھوڑ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرات حسنین کریمین دونوں شہزادے، چھوٹی سی عمر ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ یہ جب دونوں مسجد کے صحن میں داخل ہوئے تو عمر چونکہ ابھی تک چھوٹی تھی، اچھے انداز سے چل نہ سکتے تھے، تو کبھی چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، چلتے تھے پھر گر جاتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ممبر چھوڑا، اور ممبر چھوڑ کر حضور ممبر سے اتر کر کے گیا، اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اپنی گود میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی خاطر حضور اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ وہی مبارک ہستیاں ہیں کہ جو اگر کندھوں پر سوار ہو جایا کرتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت میں نماز کا سجدہ طویل فرما لیا کرتے تھے۔
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق روایات میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، صرف اکیلی اپنی نہیں پڑھ رہے تھے، حضور امامت فرما رہے تھے۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور یوں ہی صفوں سے گزرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی تک پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر سوار ہو گئے۔ اور روایت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ جناب حضرت امام حسن مجتبی نے اپنا ایک پاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے ایک طرف لٹکا دیا، دوسرا دوسری طرف لٹکا، اور یوں اس انداز کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زلفیں تھی ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور حضور کی گردن پر سوار ہو کر بیٹھے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو امامت فرما رہے ہیں، جو نماز پڑھا رہے ہیں، صرف اپنی نہیں پڑھ رہے بلکہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کے لیے سجدے کو لمبا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا، سجدہ طویل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ فرما رہے ہیں، کہیں کوئی معاملہ نہ ہو گیا ہو، کہیں کوئی اور معاملہ نہ ہو گیا ہو یا وحی نہ اترنا شروع ہو گئی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے سر اٹھا کر دیکھا تو جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گردن پر سوار تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کی خاطر، اپنے اس نواسے کی خاطر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اب پتہ نہیں لوگوں کی کھوپڑیوں میں کہاں سے یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی بھی مخلوق دنیا میں پائی جاتی جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر تو سارا منظر ہی الگ ہے، یہاں تو نماز پڑھانے والے خود امام الانبیاء ہیں، اور اب آپ ایمان کے ساتھ بتائیے کہ جب نواسہ گردن پر سوار ہوا ہوگا تو کیا دل میں نواسے کا خیال نہ آیا ہوگا؟ کیا دل میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہ آیا ہوگا؟ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہ اپنی نماز دوبارہ دہرائی، نہ پیچھے پڑھنے والوں کو کہا کہ آپ دوبارہ پڑھ لو، کیونکہ امام حسن آ گئے تھے، ان کا خیال میرے دل میں آ گیا تھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اصحاب کی محبت ہی اصل دین ہے۔ اگر یہ محبت ہی دل میں نہ ہو، اگر حضور کی آل کا پیار نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا حیا اور ادب دل میں نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور سچی اور والہانہ محبت نہ ہو، تو پھر بندہ چاہے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، وہ حج کرتا رہے، وہ زکاتیں دیتا رہے، وہ صدقے ادا کرتا رہے، اس کا کوئی بھی عمل اس کے کسی بھی کام آنے والا نہیں۔ اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو 60 سال اس طرح سے عبادت کرے کہ وہ حرم کے اندر موجود ہو، خانہ کعبہ میں موجود ہو، وہاں پر 60 سال عبادت کرے، اور عبادت بھی اس حال میں کرے کہ دن بھر روزہ رکھ کر عبادت کرے اور رات بھر کھڑا ہو کر نفلی عبادت کرے، اور اس کا جو مصلی ہے، اس کی جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہ بھی فرمایا کہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہو۔ مقام ابراہیم وہ ہے کہ جس کے متعلق رب نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جناب ابراہیم کے جو نماز کے جو کھڑا ہونے کی جو جگہ ہے اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو فرمایا ایسا شخص کہ جو 60 سال تک اس طرح سے عبادت کرے کہ اس کا مصلی مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہو، دن بھر روزہ رکھ کر عبادت کرے، رات بھر کھڑا ہو کر قیام میں قرآن پڑھ کر عبادت کرے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا بغض موجود ہے، اس کے دل میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی نفرت موجود ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سالوں کے عمل نہیں دیکھے گا، فرمایا جیسا ہی مرے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے کہ فرمایا کہ حضور کی آل کا بغض رکھنے والا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کی نفرت دل میں رکھنے والا ہے۔ تو ذرا ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ 60 سال بندہ عبادت کرے، اور عبادت بھی وہاں کہ جہاں پر جانے کے لیے مسلمان ترسیں، جہاں پر جانے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ دعائیں کریں اور منتیں مانیں کہ ہمیں طواف خانہ کعبہ نصیب ہو جائے، وہاں حرم میں جانا، چند سانسیں لینا نصیب ہو جائے، ایسی مقدس فضا میں اور ایسی مقدس مقام پر 60 سال عبادت کرتا رہے، اور پھر عبادت بھی ایسی ہو کہ جس میں غفلت لمحے بھر کی بھی نہ ہو، دن بھر روزے کے اندر عبادت ہو، رات بھر قیام کے اندر رب کا قرآن پڑھے، اور نماز کی حالت میں، نماز کی صورت میں وہ عبادت کرتا رہے، لیکن دل میں آل نبی کا بغض ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جس کے دل میں خود نبی پاک علیہ السلام کا بغض ہو وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ صحیح معنی گویا کہ اس کی نمازیں، اس کی لمبی لمبی داڑیاں،
اس کے جناب لمبے لمبے جبے اور اس کی جناب لمبی لمبی دستاریں اور امامیں اور اماموں کے بڑے بڑے ترے اور اس کی زکاتیں اور اس کے صدقے اور خیرات اور اس کے ویلفیئر، فرمایا یہ کوئی بھی عمل کام آنے والا نہیں ہے جب تک دل میں حضور کی محبت، حضور کے اصحاب اور حضور کی آل کی محبت موجود نہ ہو۔ اور ہم تو ہیں ہی محبت والے لوگ، ہمارا تو دین ہی ادب والا دین ہے، ہمارا تو دین ہمیں سبق ہی ادب اور حیا کے عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو سارا سال عیاشیوں والی زندگی گزاری اور پھر جب ایک مخصوص مہینہ آیا اور ایک مخصوص ایام آئے تو پھر اپنے آپ کو اصحاب کا بغضی جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب ثابت کرنے کے لیے اور اہل بیت کا محب اور محبت کرنے والا ظاہر کر کے معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کے متعلق بھونکا جائے کہ جن کی پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جن کے جنتی ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سارا سال کچھ خبر نہ ہو، نہ کچھ نماز کی خبر ہو، نہ کچھ فرائض کی خبر ہو، نہ کچھ سنتوں کی خبر ہو، نہ چہرہ جو ہے وہ حضور کی آل کے چہرے کے جیسا ہو، نہ عمل حضور کی آل کے عمل کے جیسا ہو۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب سیزن شروع ہو تو پھر وہ جناب کبھی یہ امام حسین کی جناب جو ہے وہ ان کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو کبھی یہ جناب سیدہ فاطمہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے غور تو کیا جائے کہ کیا یہ نام، یہ منہ اس قابل ہے کہ اس سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کا سلام ان کا جو ہے وہ نام بھی لیا جائے؟ کیا یہ منہ بھی اس قابل ہے؟ اور ہمارے بزرگان دین جو ادب کا سبق پڑھانے والے تھے وہ کیا لکھ کر کے گئے؟ فرمایا کہ اگر میں 1000 مرتبہ گلاب کے ساتھ، گلاب کی عرق کے ساتھ اپنے منہ کو دھوؤں، اپنے منہ کو جو ہے وہ پاک اور صاف کروں، فرمایا 1000 مرتبہ گلاب کے عرق کے ساتھ اپنے منہ کو پاک کرنے کے بعد بھی اگر میں حضور کا نام لوں تو فرمایا یہ پھر بھی اس نام کی بے ادبی ہوگی۔ حضور کا نام ہی اتنا مقدس ہے، حضور کا نام ہی اتنا مبارک ہے، اور ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ادب ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ یہ ادب ہی ہے کہ اگر جب تک یہ ادب دل میں رہے تو سارے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اگر یہ ادب دل سے نکل جائے، بندہ ادب سے عاری اور خالی ہو جائے، تو پھر چاہے عمل جو ہے وہ زندگی بھر کے لیتا پھرے، پھر چاہے عمل جو ہے وہ پہاڑوں کی مثل بڑے بڑے ہوں، فرمایا سارے کے سارے لپیٹ سمیٹ کر کے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، ایک عمل بھی اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شہزادے ہیں، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ایک مرید تھا تو اس نے کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں وہ مفتی اعظم ہیں، ان کا لقب ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان۔ تو جو سننے والا تھا اس نے کہا کہ یار تمہاری تو عادت ہے سنیوں کی کہ جس کو بھی پکڑتے اس کو اعظم ہی بنا دیتے، مفتی کو لیا تو مفتی اعظم، امام بنایا تو امام اعظم، اعلی حضرت کا نام لیا تو اس کو اعلی حضرت۔ تمہاری تو عادت ہے کہ جس کو جو ہے وہ تم پکڑتے ہو تو اس کو اعظم سے کم جو ہے وہ تم لقب اور ٹائٹل بھی نہیں دیتے۔ تو اس نے کہا کہ یار اگر تمہیں شک ہو تو تم خود چل کر کے آزما لینا۔ تو وہ جو انکار کرنے والا تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں جاؤں گا تیرے پیر کے پاس اور جا کر ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، اگر اس کا جواب انہوں نے مجھے صحیح دیا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ وہ واقعی مفتی اعظم ہے۔ اب یہ مرید اسی ساتھی کو ساتھ لیا اور چلا بریلی شریف کی طرف، جہاں پر مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے۔ آپ اپنے حجرے کے اندر بیٹھک کے اندر موجود تھے، تو یہ دونوں احباب چلتے وہاں پہنچے۔ اب اس کا جس حجرے کے اندر آپ موجود تھے اس کے 2 دروازے تھے، عموماً جیسے ہم بھی بیٹھک بناتے ہیں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازہ باہر سے مہمانوں کے آنے کے لیے اور ایک دروازہ بیٹھک سے اندر گھر میں آنے جانے کے لیے۔ تو اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پوچھا کہ میاں خیریت تو ہے، کیسے آئے ہو؟ تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضور یہ جو میرا ساتھی میرے ساتھ آیا اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں، تو میں اس لیے اس کو ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ تو مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ میاں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے سب سے پہلا سوال کیا، کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نام بتاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے نام بتائیں کہ ان کے نام کیا ہیں۔ جب اس نے یہ سوال کیا تو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے حجرے سے بیٹھک سے اٹھے اور وہ جو دروازہ گھر کی طرف تھا اس دروازے سے آپ نکلے اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب یہ جو شخص تھا یہ تو غیر منکر تھا اور اپنا جو اس کا مرید کو ساتھ لے کر کے آیا تھا کہنے لگا دیکھا اب اتنا سوکھا سا سوال تھا کہ حضور کی بیٹیوں کے نام بتانے ہیں
لیکن تیرے پیر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بیٹیوں کے نام کون کون سے ہیں، اب اس کے لیے بھی گھر میں کتاب دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ گھر سے کتاب دے کر آئے گا اور پھر آ کر کے جواب دے گا۔ اب وہ مرید بھی حیران تھا کہ پتہ نہیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے، یہ معاملہ اور یہ طریقہ آپ نے کیوں اختیار کیا ہے کہ نام تو واقعی آسان تھے اور آپ جواب دے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن قربان جائیں وہ عشق والے بندے تھے، وہ ادب والے اور حیا والے بندے تھے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنے گھر سے جب اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر آئے جہاں پر وہ دونوں احباب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی مبارک داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ نے تازہ وضو کیا ہوا تھا۔ اور جب مولانا مفتی ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس اسی حجرے میں اپنے تشریف لائے تو اس کو فرمانے لگے، وہ جو سوال کرنے والا تھا، آپ فرمانے لگے کہ میاں جب تو نے مجھ سے سوال کیا تھا نا، اس وقت میں با وضو نہیں تھا۔ اب آپ نے تصور کرنا ہے، فرمایا اس وقت میں با وضو نہیں تھا، اور جب سے میں ہوش سنبھلا ہوں تو میرے والد محترم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھٹی میں مجھے یہ بتایا ہے کہ جب تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا حضور کی آل کا نام بھی لے تو بیٹا یاد رکھنا کبھی بے وضو ہونے کی حالت میں حضور کی آل کا نام بھی نہ لینا۔ فرمایا اس لیے میں تو اٹھ کر گھر چلا گیا تھا اور وہاں سے میں وضو کر کے آیا ہوں کہ میں نے حضور کی شہزادیوں کے نام لینے تو کم از کم میں با وضو تو ہوں۔ یہ ادب والے لوگ تھے، یہ وہ احترام والے لوگ تھے کہ جو آج دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج ہر ایک بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ سمجھتا، سب سے بڑا علامہ۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کو نماز کے اندر سجدے میں ٹانگیں بھی سیدھی رکھنی نہیں آتی، نماز کے اندر سجدے میں پاؤں کیسے سیدھے رکھنے ہیں، جس کو یہ طریقہ بھی نہیں آتا ہوتا، وہ بھی اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھنے لگتا ہے، اور کبھی فلاں مسئلے میں ٹانگ اڑا رہا ہے تو کبھی فلاں مسئلے میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ حضور کی آل پاک کا جب ذکر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کرام کا جب ذکر ہو تو پھر بندے کی مجال کیا ہے کہ بندہ مسلمان اور پھر وہاں پر وہ زبان تان دراز کرے، کبھی جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف تو کبھی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی امام حسن مجتبیٰ، کبھی امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مسلمان کی مجال ہو کیسے سکتی ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جناب مولا علی، جناب سیدہ فاطمہ اور جناب حسنین کریمین، ان چاروں ہستیوں سے فرمایا کہ جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے، جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے، فرمایا اس کے ساتھ میری بھی محبت ہے، اور جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، جو تمہارا دشمن ہے، فرمایا وہ میرا محب نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن عجیب لوگ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا جب آخری حج آپ نے ادا فرمایا، حجۃ الوداع بھی جس کو کہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کرام کے حوالے سے جو حکم فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ تھا آخری، اور اس کے چند ایک مہینے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حضور جانتے تھے کہ جو یہ مسلمانوں کی گیدرنگ جو ہے یہ دوبارہ میری زندگی ظاہری زندگی میں نہیں ہو سکے گی، لہذا حضور نے وہاں پر سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، واعظ و نصیحت اور بہت ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی اور بتلائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، فرمایا جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے گے، کبھی بھی ہدایت سے ہٹو گے نہیں، کبھی بھی تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور ان میں پھر جو دو چیزیں بیان فرمائی، پہلے نمبر پر فرمایا کہ رب کا قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس رب کے قرآن کو پکڑے رکھو گے اور اس کو تھام کر کے رکھو گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے، فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعکرتی، دوسرے نمبر پر فرمایا میں اپنی اہل بیت، اپنی جو آل ہے، فرمایا وہ تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم آل کے دامن کے ساتھ لگے رہو گے، فرمایا پھر بھی کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکو گے۔ اب یہ دو چیزیں علماء نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، قرآن اور دوسرے نمبر پر اہل بیت۔ فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا اور اہل قرآن ہونے کا نعرہ لگایا کہ ہم تو صرف اہل قرآن ہیں، ہم تو قرآن کی سنتے اور قرآن کو مانتے ہیں، فرمایا وہ بھی پٹڑی سے اترے اور گمراہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے صرف اہل بیت کرام کو پکڑا، اہل بیت کرام کی محبت کا دم بھرا اور قرآن سے اپنا رشتہ اور اپنا جو ناتا ہے اس کو توڑ لیا، آج آپ دیکھ لیں وہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ہدایت پر سیدھے رستے پر کون ہے کہ جس کے دل میں رب کے قرآن کی محبت بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا پیار بھی موجود۔ اور آپ کو مبارک ہو، اے سنیو، آپ کو مبارک ہو، آپ وہ ہو کہ نہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں،
اور نہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک اطہار کی گستاخی کرتے ہیں اور نہ ہی برداشت کرتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اسی کو عطا فرمائی ہے کہ جس کے دل میں رب کے قرآن کی محبت بھی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت بھی ہو۔ اور یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ جو سمجھ میں آتا ہے، اب ایک شخص وہ سوال کرنے لگا کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ساتھ اپنی آل کا ذکر فرمایا ہے کہ تم قرآن کو بھی پکڑے رکھنا، اس کا دامن بھی نہ چھوڑنا، میری آل کا دامن بھی نہ چھوڑنا، تو کیا ہدایت کے لیے قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن کا تو مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی بیان فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ تو کیا صرف قرآن کو تھامے رکھنا، قرآن پر عمل کرنا، کیا صرف یہ کافی نہیں تھا؟ تو میں نے کہا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ یعنی ایک ہوتا ہے آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ عملی طور پر اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ قرآن وہ تھا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں اترا ہے، یہ تھیوری تھی، اور اس کا جو پریکٹیکل تھا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کے دن میدان کربلا میں کر کے دکھایا کہ بچے بھی قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے بھی قربان ہو رہے ہیں، بھانجے بھی قربان ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ کوئی نماز قضا کی ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کا مقصد تھا کہ صرف قرآن کو پکڑو گے تو قرآن پڑھو گے تو صحیح، لیکن اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کوئی رول ماڈل تو ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے، اور وہ نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل پاک کو قرار دیا۔ اور یہاں پر بھی ایک پیغام ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہر سال محرم کے اندر دیگیں بھی پکائی، کھچڑے بھی پکائے، سبیلیں بھی لگائیں، اور جناب سالے ثواب کے سارے کام کیے، کرنے بھی چاہیے، جائز ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ جو کام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی حالت میں میدان کربلا میں کیا تھا، اس کام کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں میدان کربلا میں کوئی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہو؟ کوئی بتا سکتا؟ نماز قضا ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کی جماعت بھی نہیں ترک ہوئی، اور جماعت جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے اذان بھی نہیں چھوڑی۔ آپ کے شہزادے جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شبیہ تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل تھے، یہ ہر نماز کے لیے بلند آواز کے ساتھ کربلا کی زمین پر بھی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ یہ وہاں پر بھی اذان کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے۔ امام علی مقام خود جماعت کرواتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی جماعت نہ چھوڑیں، اور یہ کیسے حسینی ہیں؟ حسینی ہونے کا دعویٰ کریں، اور حسینی ہونے کے دعوے کی خاطر وہ سب کچھ کریں لیکن وہ نماز کے قریب نہ جائیں، وہ سب کچھ کریں لیکن وہ تلاوت قرآن پاک کے قریب نہ جائیں۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے آپ کی! آپ کو جب شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد جب آپ کو زیاد کے دربار کی طرف لے جایا جا رہا تھا، آپ کے سر کو نیزے کے اوپر لٹکایا ہوا تھا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں اس وقت بھی جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لبوں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یعنی امام علی مقام تو وہ ہوں کہ جو سر کٹوا کر بھی تلاوت نہ چھوڑیں، سر کٹ جائے، دھڑ کربلا میں موجود ہے، سر نیزے کی نوک پر موجود ہے، لیکن تلاوت کلام پاک پھر بھی جاری ہے۔ لیکن یہ کیسا حسینی ہے کہ جو 4 ایسیوں والی مسجد میں بیٹھ کر بھی قرآن نہ پڑھے؟ یہ کیسا حسینی ہے کہ جو جناب ہر قسم کی موسمی سہولت ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن نہ سیکھے، نہ قرآن کی بات سننے کے لیے اس کے پاس ظرف ہو؟ اگر کوئی 2-4 منٹ کی بات ہو جائے تو پھر دل گھبرانے لگے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اشارہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ اگر یہی حسینیت ہوتی تو پھر ہم سے بڑے بڑے حسینی پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ نام حسینیت کا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اندر اور کردار یزیدیت والا ہے۔ یزید کے خلاف امام علی مقام نے کیوں خروج کیا تھا؟ اسی لیے کہ وہ نمازیں چھوڑتا تھا، وہ فرائض کی ادائیگی کے اندر سستی کیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام نے لکھا ہے کہ وہ جماعت ترک کر دیا کرتا تھا۔ جماعت، نماز کا ذکر نہیں ہے، جماعت ترک کر دیا کرتا تھا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے خلاف خروج کیا اور اس کے خلاف نکلے، میدان کربلا میں آئے۔ تو ذرا بتائیے قیامت کے دن جب ہم وہاں جائیں گے اور امام علی مقام نے اگر پوچھا بھئی آپ کیسے میرے عاشق ہو، جس نماز کو بچانے کے لیے اور جس قرآن اور جس دین کو بچانے کے لیے میں نے اپنی آل اور اولاد کو قربان کروا دیا، تم نے اس قرآن پر کتنا عمل کیا ہے؟ تم نے اس قرآن کو کتنا سیکھا ہے؟ حالانکہ حسینی ہونے کے دعوے لگاتے رہے ہو، نعرے لگاتے رہے ہو، تو بتائیے پھر قیامت کے دن کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کویسچن مارک، ایک سوال ہے
جس پر میں نے بھی اور آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کرام کی سچی اور سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور سچا حسینی بنائے، صرف دعوے والا اور صرف نام والا حسینی بننے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما توفیقی الا باللہ۔